یہ کشمیر لائیو کا لائیو براڈکاسٹ ہے اور اس ٹائم پہ اکثر ہم یا تو کوئی پولیٹیکل خبر کے بارے میں بات کریں گے یا کسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے یا کسی گریونس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں یہ ایک ہسپتال ہے، اور ہسپتال میں ہم کسی احتجاج کے حوالے سے نہیں آئے ہیں یا کسی مریض کی شکایت کو لے کر یہاں پر نہیں آئے، بلکہ آج کے دن جو کافی صبح سے ٹرینڈ کر رہا ہے، چاہے ٹویٹر پہ ہو چاہے سوشل میڈیا پہ ہو، ڈاکٹرز ڈے آج آبزرو کیا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم بالخصوص کشمیر کی بات کریں، یہاں پر کتنے ایسے لوگ سامنے آئے جن لوگوں نے ڈاکٹرز کو پریز کیا ان کی ایگزمپلری ڈیوٹیز کے لیے، ان کے کنٹریبیوشن کے لیے اپنی سوسائٹی کی اور اس ضمن میں اس وقت سرکاری ہسپتال GMC کے SSH ہاسپٹل میں ہوں، اور میرے ساتھ یہاں پر کچھ وادی کشمیر کے ون آف دا پوائنیئرز اینڈ پریمیئر انٹرونشنل کارڈیولوجسٹس ہیں میرے ساتھ، اور میں سب سے پہلے یہاں پر بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جہانگیر رشید بیگ صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کشمیر لائیو سے بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہیپی ڈاکٹرز ڈے، اور آپ سے جاننا چاہوں گا اس دن کی سگنیفیکینس آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ جو آپ یہاں پہ آئے، کچھ وقت نکالا، اور میں اس بارے میں یہی کہوں، ڈاکٹرز ڈے کا تھیم ہے، اس کا امپورٹنس یہ ہر سال منایا جاتا ہے، اس کا یہ ہے ٹو ریکگنائز، ہم ریکگنیشن ملے ڈاکٹرز کی جو سیلف لیس اور واسٹ کنٹریبیوشنز ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، ہر جگہ، خالی یہیں پہ نہیں، مطلب پوری دنیا میں جو ڈاکٹرز کا کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی ہے اس کو ایک ریکگنیشن دینے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے جس کو ہم ڈاکٹرز ڈے کہتے ہیں، اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں دنیا میں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ڈاکٹرز کے کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس بارے میں بات کی جائے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں کشمیر میں ایسے کوئی سمپوزیمز نہیں ہوتے ہیں، پروگرامز نہیں ہوتے ہیں، سیمینارز نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی لوکل کمیونٹیز ہوں، یا سول سوسائٹیز ہو جو ہیل کرے ڈاکٹرز کے کنٹریبیوشن کو۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے جب سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کے روم کے باہر جا کر وہاں پر ویڈیو بنایا جاتا ہے، ڈاکٹر یہاں پر ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے، یا اسے ڈیگریڈ کرنے کی اچھی خاصی کوشش کی، سچویشنز کی کون سی ارائز ہوتی ہے، لیکن ڈیگریڈ کرنے کی اس میں کوئی کسر نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مورال میں ایسی کوئی کمی آ جاتی ہے جب ایسے خبریں آ جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹرز کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی، ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جاتی، کیونکہ ایونچولی ڈاکٹر بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے؟ جی بالکل، ڈاکٹر بھی اسی سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہے جس سوسائٹی سے باقی لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم کشمیر میں ڈاکٹرز ہیں، وی بلانگ ٹو سیم کشمیری سوسائٹی، جیسے باقی لوگ ہیں ہم بھی ویسے ہی لوگ ہیں۔ تو ریکگنیشن کی بات کروں گا میں، یا جو جیسے آپ نے کہا ڈیفیمیشن، یہ اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ ایک پروفیشنل ہیزارڈ ہے۔ ڈاکٹرز سے بیسکلی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں، لوگ ڈاکٹرز کو خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، یا خدا کے بعد کی نظر سے دیکھتے ہیں، بٹ اس ایسی سوچ میں کبھی کبھی وہ بھول جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی انسان ہیں، ڈاکٹر سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ڈاکٹرز ایک جان بچانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جان لینا اور دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی بار ڈاکٹرز 10 پیشنٹس ہوتے ہیں، 10 پیشنٹس کو سیم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، سیم بیماری ہوتی ہے، 10 میں سے 9 بچ جاتے ہیں، اچھا علاج ہو جاتا ہے ان کا۔ میں ایز اے انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ بول رہا ہوں، میرے پاس 2-4 پیشنٹ سیم ہیں، سیم بیماری ہے، میں اینجیوگرافی کرتا ہوں، سیم تکلیف ہے، سیم پوزیشن ہے سب پیشنٹس کی، میں 3 ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک ہی خدا نخواستہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے۔ وہ ایکسیپٹ کرنا، وہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا ابھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کبھی کبھار کمیونیکیشن گیپ بھی ہوتی ہے ہماری طرف سے بھی، ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں پیشنٹس کو پراپرلی کہ اس میں کسی پروسیجر میں کتنی رسکس ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز کین ناٹ گیو یو لائف، ڈاکٹرز کین ٹرائی ٹو سیو یور لائف، بٹ دے کی ناٹ گیو یو، دے آر ناٹ لائف گیورس، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ تھینک فل سوسائٹی، اوور آل ہم دیکھیں آج کی دنیا میں ایوری بڈی از تھینک لیس، یہ خالی ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ یہ بھی جرنلزم کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ کو بھی بولیں گے ابھی آپ کچھ بھی آپ کے خلاف بھی ایسے آئے گا، یا کوئی لائر ہے، کوئی دوسرے انجینئرس ہیں، یہ ہمارا سوسائٹی ایسی ہے
یہ وقت میں کہوں گا، ہو سکتا ہے وقت کی بات ہے. جو جس نظر سے ہم کسی پروفیشن کو آج سے 20 30 40 سال پہلے دیکھتے تھے، جو ہماری امپریشن تھی، وہ چینج ہو گیا ہے. وہ خالی ایک پروفیشن کے لیے نہیں ہے، وہ ہر کسی پروفیشن کے لیے ہے. پاسبلی بیکاز آف دا چینجنگ ٹائمز، یہ ہم الگ وقت میں رہ رہے ہیں، اور آج کل میٹیریلزم اتنا آ گیا ہر کسی فیلڈ میں، تو ہر کوئی اس کو دوسرے انسان کو اسی میٹیریلسٹک نظریے سے دیکھتا ہے. اس میں کئی کبھار جو ہوتے ہیں سیلف لیس سروسز جو ہوتی ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم میرے ساتھ ہیں یہاں پر اور ایک شخصیت ہیں، کافی ممتاز ہیں کشمیر میں، اور کافی جانے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اسپیشلی ٹویٹر پہ رہتے ہیں، فیس بک پہ رہتے ہیں. ڈاکٹر عرفان صاحب، آپ کئی سارے انیشیٹیوز کا حصہ رہ چکے ہیں پاسٹ میں، اور کئی سارے انکاؤنٹرز اپنے پیشنٹس کے آپ کے بیچ ہوا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے کہ ڈاکٹرز کی اس ایگزمپلری سروس کے لیے ایٹ لیسٹ اگر تعریف نہیں، ریکگنائزیشن نہیں، مگر ڈیفیمیشن بھی نہیں ہونی چاہیے؟ شکریہ. پہلے بتاؤں کہ ڈاکٹرز ڈے سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بی سی رائے، وہ پہلا چیف منسٹر تھا ویسٹ بنگال کا. ہی واز اے فریڈم فائٹر، ایجوکیشنسٹ اینڈ اے ڈاکٹر. اس نے سارا این ایم سی انیشیٹو، میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا، باقی جو انیشیٹو انڈیا میں لیے ہیں وہ اسی نے لیے. تو ان کی یاد میں ہم مناتے ہیں. اس کا ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ کوئنسیڈنٹلی سیم تھا. 1962 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی 1 جولائی، اور ڈیٹ آف برتھ بھی اس کا وہی تھا. تو اس کا کنٹریبیوشن بہت ہے، ان کی یاد میں مناتے ہیں ڈاکٹرز ڈے. اور جو ڈاکٹرز کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ملتا ہے میڈیکل کیٹیگری میں، وہ بی سی رائے کا ایوارڈ ملتا ہے. تو پہلے بتاؤں کہ ڈاکٹرز جو ہم یہاں پر جو نیو بڈنگ ڈاکٹر، ان کے لیے میسیج ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے، ہی ہیز مور ریسپانسبلٹیز دین ہز رائٹس. ان کو اتنی زیادہ کلیم رائٹس پہ نہیں ہوتی ہے جتنی ان کی ریسپانسبل ہوتی ہے، جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہے ایک ڈاکٹر میں. ڈاکٹر بننا اس کا ایک خاص مقصد سے بنتا ہے. ڈاکٹر لوگوں کو خدمت کرنے کے لیے، رائٹ ٹائم پہ ٹریٹمنٹ دینے کے لیے. تو ریکگنیشن کی بات ہے. ہاں، جو ڈاکٹرز جتنا کنٹریبیوشن ہے، چاہے کوئی بھی کلائمیٹی ہو، کووڈ ہو یا کوئی ڈیزاسٹر ہو، نیچرل ڈیزاسٹر ہو، یا کوئی بھی باہر کوئی کنفلکٹ ہے، لیکن ڈاکٹر ہی آپ کا ہمیشہ آپ کو ڈیوٹی پہ ملے گا. اور کسی بھی حالت میں ڈاکٹر ہاسپٹل میں پہنچتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ان سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے. لیکن ریکگنیشن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی کم ہے، اور تھوڑی جو بھی اینگر ہوتی ہے کسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یا تو میجورٹی آف ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ جو غصہ ہوتا ہے لوگوں کو کسی بھی چیز پہ، وہ الٹیمیٹلی برسٹ آؤٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں. کیونکہ ڈاکٹر کو ان کو لگتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ایک سافٹ ٹارگیٹ ہے، وہ ریئیکٹ نہیں کرتا ہے، وہ ایک نوبل پروفیشن ہے. تو جو ریئیکشن لوگوں کی ہوتی ہے وہ زیادہ ہاسپٹلز میں ہوتی ہے کسی بنسبت کسی ادر ڈپارٹمنٹ میں. تو ریکگنیشن کی بات کریں گے، جتنا ڈاکٹر کا کنٹریبیوشن ہے کسی بھی کلائمیٹی میں، جتنا انہوں نے رول کیا ہے پلے، کہ کشمیر کی بات کروں گا، اتنی ریکگنیشن، اتنا جو ان کو جو حق ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے کہ، کیونکہ جو ہمارا جو مقصد ہے وی آر آنسریبل ٹو آلمائٹی اللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ ریکگنیشن ملے تو آپ تب کام کرو گے. آپ کو ریکگنیشن ملے نہ ملے تو آپ ہمیشہ کام کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے. اور یہ زندگی کا خاص مقصد، جس مقصد سے آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، وہی آپ کو آگے چلانا ہے، اور وہی آپ کو سکھانا ہے جونیئرس کو، جو بھی بارڈنگ ڈاکٹرس ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ یہاں پر کمیونیکیشن کی بات ہوئی، ڈاکٹر جہانگیر صاحب نے بھی کمیونیکیشن کی بات کی. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو اس ٹائم پہ اسپائرنگ ڈاکٹرز ہیں، یا جو اپ کمنگ ڈاکٹرز ہیں، یا جو میڈیکل کالج میں اس ٹائم پہ زیر تعلیم ہے یا پریکٹس کر رہے ہیں ابھی ینگ ڈاکٹرز، کمیونیکیشن کو لے کر کافی زیادہ جو ہے گلے شکوے ہوتے ہیں، یا پیشنٹ فوک کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے ڈاکٹرز نے کنوے نہیں کیا. آپ کے اس پروفیشن میں کمیونیکیشن کے اعتبار سے ایمپیتھیٹک اپروچ ایک ڈاکٹر کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن کا بڑا رول ہے. اگر میں ایز اے انٹرنل کارڈیالوجسٹ کوئی پروسیجر کروں، کوئی پیشنٹ ہارٹ اٹیک لے کے آ گیا، وہ سک ہے، شوق میں ہے، تو میں اس کو ایکسپلین کروں کہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے، کہ ایسے ایسے اگر پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ٹیبل پہ. تو پہلے اگر پروسیجر سے پہلے یا کسی بھی چیز سے پہلے آپ کمیونیکیٹ کرو گے تو وہ ٹھیک ہے. اس لیے کنسلٹ آیا ہے، میڈیکل کنسلٹ اسی لیے آج کل تو ویڈیو کنسلٹ لیتے ہیں کمیونیکیشن میں. لیکن اگر آپ ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہے، آپ ایس ایم ایچ ایس میں ہے، سکمز میں ہے، جہاں 2-4 ہزار کارڈز نکلتے ہیں شام کو 4 بجے کے بعد 12 بجے تک، تو 4000 پیشنٹس کو ایک ڈاکٹر دیکھنا، ان کو ہر ایک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، دیٹس ناٹ پاسبل. آپ ایمز بھی جاؤ، پی جی آئی جاؤ، سفدرجنگ جاؤ، کسی بھی ہاسپٹل میں دہلی میں جاؤ یا انڈیا میں جاؤ، کسی بھی جگہ، یہ ایمرجنسی میں پیشنٹ کے ساتھ اتنی بڑی کمیونیکیشن کرنا بہت ڈفیکلٹ ہے. کیونکہ یو آر ان دا ونڈو پیریڈ موسٹ آف ٹائمز. کسی کو انفیکشن ہے، کسی کو میننجائٹس ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہے، کسی کو سٹروک ہے.
تو آپ کا ٹریٹمنٹ بہت کوئک ہونا چاہیے تب ہاں کمیونیکیشن کا رول ہے. اور یہ کمیونیکیشن یہ ٹریننگ آپ یہ دینی چاہیے ٹریننگ آپ MBBS میں میڈیکل سائنس جب آپ ٹریننگ میں جاتے ہو پہلے 4 سال 5 سال اس وقت کمیونیکیشن کا بڑا رول ہے کہ NMC کو چاہے کہ کمیونیکیشن کے لیے ایک تھوڑا سا مطلب وہ لیکچرز ہونے چاہیے. کمیونیکیشن کا ہے بٹ اٹس ناٹ پاسبل ایوری ٹائم, ہمیشہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ ایمرجنسی میں ڈیل کرتے زیادہ تر. جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ جن ڈاکٹر سے میں بات کر رہا ہوں کافی ایمرجنسی ان کا شیڈول رہتا ہے, کافی ٹائم ان کا جو ہے کیلکولیٹڈ رہتا ہے, بٹ ڈسپائٹ آف دیٹ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس موضوع پر ہمیں بات کرنے دی. جہانگیر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا, اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر وسیم صاحب سے. وسیم صاحب, فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس جب آپ OPDs میں ہوتے ہیں پیشنٹس کا کیسا اپروچ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے ڈاکٹر کہ کس طریقے کی تبدیلی ہونی چاہیے لوگوں میں؟ ہاں تھینک یو. بیسکلی جو آج کل کی میڈیسن ہے اٹ ہیز چینج اے لاٹ, اور آج کل ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں پیشنٹ جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس, دیر واز اے ڈاکٹر پیشنٹ ٹرسٹ, کہ وہ اس کو جو بولتا تھا ہی وڈ ایکسیپٹ اٹ بلائنڈلی, اینڈ کسی اس کے بغیر جو بھی اس کو ایڈوائز کی جاتی تھی وہ ہی وڈ اسٹک ٹو اٹ ٹو دا اٹموسٹ, وہ اس سے ہلتا نہیں تھا. لیکن آج کا سیناریو بہت چینجڈ ہے. آج سب کے پاس گوگل ہے, ہر کوئی اپنے سمٹمس پر کیا آتا ہے گوگل پہ. دیر از سارٹ آف اے ڈسٹرسٹ بٹوین دس پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن شپ, ڈسٹرس آیا ہے بہت اس میں. دوسری بات کی جو ہمارا پروفیشن ہے, فار ایگزامپل اگر ہم انٹرونشنل کارڈیالوجی لیں گے, اٹ از اے ویری ہائی اسٹیکس پروفیشن. اس میں ٹریننگ ہی مطلب 15 سال 18 سال لگتے ہیں کہ آپ جب انٹرونشن کرنے کے قابل ہو جاتے ہو. سو ہمارا بہت انپٹ ہوتا ہے اس میں, پوری ہمارا یوتھ اسی میں چلا جاتا ہے کہ ہم اس قابل بنیں کہ ہم پیشنٹس کو فائدہ پہنچا سکیں. سو اٹس ناٹ لائک IAS اور KS ایک ایگزام پاس کر لیا اور دین یو آر سٹنگ آن اے چیئر اینڈ ایڈمنسٹرنگ اور پیپل. یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی رینیو یور اسکلس, کیونکہ سائنس میڈیکل سائنس جو ہے اسپیشلی کارڈیالوجی وہ اتنا ہر سال چینج ہو رہا ہے. نئے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, نئے ٹیکنیکس آ رہی ہیں. سو وی ہیو ٹو کیپ اپ ڈیٹنگ آور سیلس, کیپ ریڈنگ, کیپ اسٹڈیئنگ, کیپ لرننگ نیو اسکلس. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارا بہت یہ اس سال کا جو تھیم ہے ہیلپنگ ہینڈس کیئرنگ ہارٹس. سو یہ ہیلنگ ہینڈس کب آئیں گے؟ جب وی آر ویری اپ ٹو ڈیٹ ود دا کرنٹ ٹریننگ. ہمارے کمیونیکیشن, ہمارے جو اپنا پروفیشنل سکلز ہیں اس کے علاوہ ہمارے کمیونیکیشن سکلز, ہمارا پیشنٹ ڈاکٹر کمیونیکیشن, ٹرسٹ, وی ہیو ٹو ورک آن سو مینی ڈفرنٹ ایسپیکٹس. ٹھیک ہے, دین اٹ از ناٹ اے ہائی پیئنگ جاب آلسو ان کشمیر اسپیشلی. سو دا اونلی تھنگ وچ میکس اس اسٹک ٹو اٹ از آور پیشن, which is embodied in caring hearts. When we care for the patient, when the gratification, jo satisfaction milti hai when we open an artery or when we treat an arrhythmia, theek hai, that is our that is what we gain out of it, especially. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ وسیم صاحب. آخر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جہانگیر صاحب, میں اسی پر بات کرنا اختتام کرنا چاہوں گا یہاں پہ. پیشنٹس کے ساتھ جب آپ OPDs میں ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ کا جو معیار ہے اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید بہتری ہونی چاہیے دونوں طرفہ, اور کس طریقے کے اقدامات ہونے چاہیے آپ کے میڈیکل کالج سطح پہ یا جو میڈیکل کونسل ہے, کیا کوئی ایسی ڈائریکشنز اس میں ہونی چاہیے؟ اور مزید جو لوگ یہاں پر آتے ہیں, جیسے عرفان صاحب نے کہا, ہر کسی کا آؤٹ برسٹ یہاں پر ڈاکٹر پہ ہی آ جاتا ہے, یہ ایزیوم کر کے کہ شاید ڈاکٹر ہی ان کا سافٹ ٹارگیٹ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ OPDs بھی دیکھتے ہیں, سرجریز بھی کرتے ہیں, کئی سارے پروسیجرز بھی کرتے ہیں, تو آپ کی تھوڑی سی آبزرویشن اس چیز؟ جی بالکل, جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ جو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ میں بھی جو ہم نے جو وی آر یہ ٹائم ٹرانزیشن ہو جاتا ہے. آج سے 20-30 سال پہلے ٹرسٹ تھا, ہر کسی پروفیشن میں ٹرسٹ تھا. آپ نیوز دیکھتے تھے, آپ کو نیوز پہ ٹرسٹ تھا کہ نیوز صحیح ہے. آج اگر ہم نیوز دیکھتے ہیں وی آلویز تھنک کہ اصلی سچائی اپوزٹ ہوگی. ایسی ہر پروفیشن میں ہوتا ہے. آج کا وی آر لیونگ ان ڈفرینٹ ٹائمس. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے. اور دوسری بات میں کہوں گا, ایز اے سوسائٹی, جو کشمیری سوسائٹی ہے, وی آر معاف کیجیے گا مجھے, وی آر اے پیرانوائڈ پاپولیشن, جو شکی ہوتے ہیں بہت. ہم ایز اے پاپولیشن ہمیں شک ہوتا ہے ہر کسی کو. یہ میں خالی پیشنٹس کے لیے نہیں بول رہا ہوں, میں اپنے لیے بھی بول رہا ہوں, آپ کے لیے بھی بول رہا ہوں. ہر کسی ہمیں شک رہتا ہے, ہائی ایم سٹ کر میں یہ ایمونا میں پوز یہ مجھ دھوکہ دیا. دیٹ از اوور
جو ہماری پرسنالٹی ہے، یہ ایز اے اوور آل پاپولیشن کی میں بات کر رہا ہوں، اور کچھ اس میں وقت کا بھی ہے. جو میٹیریلسٹک ورلڈ آج ہو گئی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، ہر کوئی اسی نظریے سے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا. میں کسی پیشنٹ کو دیکھتا ہوں، میں اس کو بولتا ہوں کہ جی یہ کوئی انویسٹیگیشن کیجیے. ہو سکتا ہے کچھ پیشنٹ سوچتے ہوں گے کہ نہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوگا، ضرورت ہوگی، اس سے مجھے پتہ چلے گا. کچھ پیشنٹس ہوتے نہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب کا ہی فائدہ ہوگا، اس میں اس کو کچھ کمائی کرنی ہوگی. یہ میں ایز اے جنرل بول رہا ہوں. تو یہ اوور آل یہ پرسیپشن ود انکریزنگ بیسکلی اوور آل یہ میں کہوں گا کہ پیشنٹس اور ڈاکٹرس کا آپس میں جو کمیونیکیشن ہے وہ جب انکریز ہوگا. بیسکلی ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کشمیر میں، جیسے عرفان صاحب نے کہا، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اسپیشلی ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ کمیونیکیشن کا کبھی کبھار ٹائم نہیں ملتا ہے. وین یو ہیو ٹو سی مے بی 6 hours میں آپ کو 100, 120, 130 پیشنٹس او پی ڈی میں دیکھنے ہیں، تو یو ول ناٹ اینڈ اپ اسپینڈنگ ایٹ لیسٹ ایون 5 minutes 10 minutes ود دا پیشنٹ، اگر آپ ٹائم کا یہ دیکھ لیں. تو اس ٹائم اس میں کئی کبھار کمیونیکیشن اچھے سے نہیں ہو پاتی ہے. دوسرے جیسے انہوں نے کہا کئی کبھار ایمرجنسیز ایسی ہوتی ہیں کہ جتنی دیر آپ کو پیشنٹ اور ان کے اٹینڈنٹس کو سمجھانے میں لگ جاتا ہے، اتنا ٹائم پیشنٹ کے پاس نہیں ہوتا ہے. اتنی دیر آپ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پیشنٹ کو سمجھاؤ گے، وہ دوسرا اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرے گا، کہیں اور سے مشورہ لے گا، اتنی دیر میں پیشنٹ کی جان جا سکتی ہے. اس ٹائم پہ کئی کبھار ڈاکٹر جسٹ پیشنٹ کو بولتا ہے، ڈاکٹر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں نے پیشنٹ کو بولا، پیشنٹ کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، اس کو ٹرسٹ ہونا چاہیے. جب پیشنٹ ٹرسٹ کرے گا جب پیشنٹ ٹرسٹ کرے گا، ڈاکٹر پروسیجر کرے گا، سرجری کرے گا، انٹرونشن کرے گا. پھر اس کے بعد اگر نتیجہ اچھا نکلا تو پیشنٹ تھینک فل ہوتے ہیں. کئی کبھار نہیں نکلتا تو اس ٹائم پہ بلیم آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اچھے سے ایکسپلین نہیں کیا تھا. لیکن ڈاکٹر نے تب بھی پیشنٹ کا ہی سوچا ہوتا ہے کہ اگر میں ٹائم ویسٹ اتنا زیادہ سمجھانے میں کروں گا تو ہو سکتا ہے اس سے پیشنٹ کا نقصان ہو جائے. بہت بہت شکریہ. وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ کہ ان ڈاکٹر صاحبان کو کافی زیادہ ہائی سٹیکس جو ہے پروفیشن ہے ان کا، اور ان کی ضروریات ہے اس ٹائم پہ ہسپتال کے وارڈوں میں اور ہسپتال کے آپریشن تھیٹرز میں. تو ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ڈاکٹرز ڈے کے حوالے سے کچھ بات کی، کچھ آبزرویشنز کی. وہی بات اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ آنے والے وقت میں آؤٹ برسٹ جو ہے ڈاکٹرز پہ نہ نکالیں. ڈاکٹرز پہ جہاں پر خامیاں ہو، ایک پراپر میکینزم ہے جہاں پر آپ اپنی شکایتیں درج کر سکتی ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ایز اے سوسائٹی ہم ان لوگوں کو ذلیل کریں جو ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹو دا گاڈ کا خطاب دیتے ہیں کئی بار ایسے لوگ کہ اللہ کے بعد اگر کسی معلومات اور اپڈیٹس کی